لیکن یہاں پر امام مہدی کے لیے خصوصی طور پر صرف ارضی ارواح کی منتقلی ہے جو کہ تاریخ انسانی میں واحد واقعہ ہے۔ حضور کی ارضی ارواح مبارک آپ کے وجود سے نکلیں گی تو دوسرا ٹھکانہ امام مہدی کا جسم ہوگا اور بس۔ ان ارضی ارواح کی وجہ سے ان کو آمنہ کا لال کہا جائے۔ یہ جو روحانیت ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، سمجھ میں نہ آئے نا تو بندہ زندگی ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنا اس کا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری اس لیے بھی ہوتا ہے، بے علم نتواں خدارا شناخت۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں زیادہ کیوں آئی ہیں؟ ہماری سمجھ میں یہ باتیں زیادہ اس لیے آئیں کیونکہ ہم ہیں فنافی شیخ۔ تو فنافی شیخ کون ہوتا ہے؟ فنافی شیخ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کے مرشد کی کوئی روحانی چیز آ کے بس جائے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زبان طالب کی ہوتی ہے لیکن کلام شیخ کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم فنافی شیخ ہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ بھی وہ مسائل پیدا ہوئے، لوگوں نے اکٹھے کیے، پھر ہم کو اس کی تشریح کرنی پڑی۔ تشریح اس لیے کرنی پڑی کہ بھئی امام مہدی کا فنافی شیخ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کیا امام مہدی کا مرتبہ بھی اس کے اندر آ جائے گا؟ کھول کے بات کر رہا ہوں نا۔ امام مہدی کے لیے جو رعایت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، کیا وہ چیز بھی اس میں منتقل ہو جاتی ہیں فنافی شیخ میں؟ نہیں۔ امام مہدی کے عادات و اطوار یہ امام مہدی کے لطیفہ نفس سے جڑے ہیں۔ لطیفہ نفس کسی بھی ہستی کا دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتا۔ نہ حضور کا لطیفہ نفس کسی کے اندر گیا، نہ کسی نبی اور رسول کا لطیفہ نفس ان کے امتی میں گیا، نہ امام مہدی کا لطیفہ نفس ان کے ماننے والوں میں جائے گا۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے۔ اس مخلوق کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو نوازا، فنافِ رسول کے مقام پر پہنچایا۔ ایک لطیفہ قلب کا جثہ نکال کے کسی امتی کے اندر ڈال دیا، وہ اس جثے کی وجہ سے فنافِ رسول ہو گیا۔ وہ فنافی رسول تو کہلایا لیکن رسالت تو نہیں گئی نا، صرف ان کے وجود کے ایک چھوٹا سا حصہ اس میں چلا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی فنافی اللہ ہو گیا، اب جس طرح یہ جو حدیث ہے اذا تم الفقر فہو اللہ، یہ لوگ سنتے ہوئے اور بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، ہاں جی تو اللہ ہو گیا، سنا ہے تو اللہ لگ گیا۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ پہلے علم تو سمجھو۔ وہ لوگوں کو یہ خیال ہے، جس طرح اکثر لوگ سرکار گوھر شاہی سے پاکستان میں مجمع میں یہ سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ کے ماننے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار گوھر شاہی نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ بھئی جو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا اپنے آپ کو اللہ، میرے تو بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میں تو کھاتا پیتا بھی ہوں، میں تو سوتا بھی ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، ہے نا؟ اچھا پھر لوگوں سے پوچھو، تو ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھ لیا پاکستان میں کہ بھئی تم سرکار گوھر شاہی کو اللہ کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ بھئی ہم سرکار گوھر شاہی کو اللہ کہتے ضرور ہیں لیکن تمہیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کو سمجھو، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتا نہیں میری سمجھ میں سب آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے۔ آپ کی سمجھ میں یہ آیا کہ اچھا بھائی اگر یہ سرکار گوھر شاہی کو اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں تو زندگی اور موت ہے، اللہ یوں کرے بارش برسائے، اللہ یوں کرے یوں کر دے، ہے نا، اسی کو سجدہ کرو۔ تمہاری سمجھ میں یہی آیا نا؟ کہتے ہاں جی، اگر اللہ کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے وہ۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے روحانیت کا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی حصہ جب کسی بندے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ہے، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی میں اللہ بن گیا ہے، وہ اللہ بنا نہیں ہے، اللہ کا وجود کا کوئی نور اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس نور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ بھائی وہ معبود بن گیا ہے بندہ جس کے اندر اللہ آ گیا۔ اللہ کا مرتبہ تو ٹرانسفر نہیں ہوا نا، وہ معبود تو نہیں بنا نا۔ معبود تو وہی ہے نا، خالق تو وہی ہے نا، بنانے والا تو وہی ہے نا۔ وہ جو خالق ہے، جو معبود ہے، جو محمد کا رب ہے، جو عیسیٰ اور موسیٰ کا رب ہے، اس کے اندر کا کوئی حصہ آپ کے اندر جب آ گیا
تو اس کی وجہ سے جزوی طور پر رب کا حاضری آپ کے اندر رب کی ثابت ہو گئی۔ اب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے نا، نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے سے بہت ساری جو ہے یعنی بڑے شکوک و شبہات اور بڑی سینسیٹیو چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً کیا کیا جڑی ہوئی ہیں؟ ایک چیز تو یہ جڑی ہوئی ہے کہ جب سے یہ قادیانی آئے ہیں اس وقت سے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، اور کوئی اس پر کامیابی سے گفتگو کر نہیں سکتا۔ کامیابی سے گفتگو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سچ بتا بھی دے اور لوگ اس سچ کو سمجھ بھی لیں۔ تو پریشانی کہاں ہو گئی؟ پریشانی ہوئی ہے سمجھانے میں، اور سمجھانے میں پریشانی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جنہوں نے سمجھایا وہ حق پر نہیں تھے، باطل تھے۔ اب جیسے یہ جو قادیانی ہیں، ان کی مسجدوں میں جا کے دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد سے مراد یہ حضور نہیں لیتے، محمد سے مراد یہ مرزا غلام احمد قادیانی لیتے۔ ہو گیا نا مسئلہ؟ بھائی ہم تو مسائل حل کر رہے ہیں، یہ تو روحانی ہاسپٹل ہے، یہاں صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہوتی، کڑوی کڑوی باتیں بھی ہوتی۔ اچھا، اب انہوں نے بھی سن لیا، انہوں نے بھی حدیثوں میں پڑھ لیا کہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے تو ان کا نام حضور کے نام کی موافقت میں ہوگا، اور پھر دوسرے دور کی باتیں۔ تو ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں سکے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ روحانی آدمی نہیں تھے، ان کو روحانی علم ہی نہیں آتا تھا۔ اور اگر قادیانی جو حضرات ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو روحانیت آتی تھی تو پھر میں کہوں گا تم کو تو سکھائی ہوگی انہوں نے، تم آ جاؤ سامنے، انہوں نے روحانیت تو آپ کو تو سکھائی ہوگی نا بھائی۔ تو ان معاملات میں انہوں نے اتنی گڑبڑ کر دی اپنی طرف سے جھوٹ سچ لگا کے کہ اب یہ مسئلہ بڑا نازک ہو گیا۔ اب کھلے عام اس مسئلے پر اگر گفتگو کی جائے اور سمجھنے والوں کا جو روحانی لیول ہے وہ اس نہج پر نہ ہو جہاں میں سمجھا رہا ہوں، تو پھر ان باتوں کا معنی کچھ اور نکالیں گے، کہیں گے کہ دیکھو جی اپنے مرشد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہیں کہا ہم نے۔ تو اس کے اندر نزاکت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح کا وہاں پر اندراج ہوگا، اور حضور کی عرضی ارواح کی وجہ سے حضور کی جزوی موجودگی امام مہدی کے وجود میں ثابت ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی روح مبارکہ، آپ کا مرتبہ، یہ کچھ نہیں جائے گا کہیں پر کسی اور جگہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اور محدود ہے۔ یہ نبی کا آنا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی طور پر اپنی وہ چیزیں جن چیزوں کو آپ کے ساتھ اوپر جانا ہی نہیں ہے، عرض ارواح کو اوپر جانا ہی نہیں تھا نا، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے چھوڑ دی۔ اس کی بنیاد پر ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جزوی موجودگی ہوگی۔ اب یہاں فرق یہ ہے کہ جزوی موجودگی روحانیت میں بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فناء رسول کے مقام پر فائز کیا ہے تو ان کو اپنے قلب کا ایک جزہ عنایت فرمایا ہے، وہ بھی جزوی موجودگی ہے، لیکن وہ جزوی موجودگی جو ہے وہ روحانی طور پر سلسلہ بسلسلہ چلتی رہتی ہے۔ کوئی ایک فناء رسول نہیں ہے، کئی فناء رسول ہیں، بہت سارے فناء رسول گزرے، لیکن یہاں پر امام مہدی کے لیے خصوصی طور پر صرف عرضی ارواح کی منتقلی ہے، جو کہ تاریخ انسانی میں واحد واقعہ ہے۔ حضور کی عرضی ارواح مبارک آپ کے وجود سے نکلیں گی تو دوسرا ٹھکانہ امام مہدی کا جسم ہوگا، اور بس۔ ان عرضی ارواح کی وجہ سے ان کو آمنہ کا لال کہا جائے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان عرضی ارواح کا آنا ضروری کیوں تھا؟ ضروری اس لیے تھا کہ جو نبوت کا فیض تھا، نبی ہونے کا، دین میں تجدید والا، وہ ڈیوٹی بھی امام مہدی کی ذمہ داری لگائی تھی۔ عرضی ارواح اگر نہ ہوتی تو وہ نبوت کا فیض میں فرق آ جاتا۔ اب وہ فیض حضور کی طرف سے جو ہونا تھا
وہ فیض اگر ایسے وجود مبارک سے ہوتا جس میں حضور کی عرضی ارواح نہ ہوتی تو پھر وہ شرط پوری نہیں ہوتی کہ یہ کام حضور نے کیا ہے، یہ اور سے کروایا ہے، کیونکہ اس دور میں بھی ہوتا تو عرضی ارواح والے جسم میں ہوتی اور یہ جو مخلوق ہے اسی کے ذریعے ہوتا، تو اس دور میں ہوگا تب بھی ان کی عرضی ارواح ہوں گی اور اسی مخلوق سے ہوگا۔ یہ حقائق پتہ اسی کو چلیں گے نا جو اصل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض یافتہ اور ماننے والا ہوگا۔ اب دوسرا نقطہ اور سمجھ لیں آپ، ذرا مجھے یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے نبوت کی درجے والا نبی وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت تبھی کرے گا نا جب ان کے اندر حضور پاک کی عرضی ارواح ہوں گی جو کہ عیسیٰ سے افضل ہیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیر ہوں گے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اب بیعت کیوں کریں گے؟ ان کو زیب دیتا ہے 4 درجے کی نبوت والا، جس کو اللہ نے جسم سمیت اٹھا کے اپنے پاس بلا لیا، بل رفع اللہ الیہ، اپنے پاس اٹھا کے بلا لیا ہو۔ وہ جو 2000 سال اللہ کے ساتھ رہ کے آئے گا اس نے کون سا فیض لینا ہے امام مہدی سے جا کے؟ جو 2 سال اللہ کے پاس رہ کے آئے گا اس کو کیا ضرورت ہوگی لینے کی؟ کچھ ایسی چیز ہوگی نا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو دے دیا، اب یہ نہیں سمجھیں آپ کہ آپ اللہ تک پہنچ گئے تو وہ آپ کو اللہ خود ہی دے دے گا، وہ کہے گا جاؤ حضور سے لو۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد رسول اللہ کے ذریعے اسم ذات اللہ عطا ہوا جس کے بغیر دیدار الہی نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام دیدار کے لیے ادھر ادھر بے چین پھرتے تھے، پھر ان کو بتایا گیا کہ امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی کے اندر حضور پاک کی جزوی موجودگی بھی ہوگی۔ یہ شرط بھی پوری ہو گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو سارے نبی جھکے ہوئے ہیں نا۔ تو یہ عرضی ارواح کے ذریعے کہ امام مہدی میں حضور پاک کی عرضی ارواح ہیں، حضور کی موجودگی ہے، اس کی وجہ سے ان کو بھی قانونی جواز مل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو کے فیض اسم ذات کا حاصل کریں۔ اب یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مرضی ہے کہ ان کو اسم ذات عطا کریں یا نظروں سے ہی پہنچا دیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔